Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پسند ہے نیک عورت. یہ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے 2-3 باتیں چھوٹی سی عرض کروں. کیا پسند ہے بھی کہہ دو نیک. اونچی آواز سے نیک صرف عورت نہیں, المرأۃ الصالحہ. نیک کہہ کر پیغمبر نے عورت کا تقدس بیان کیا ہے, اس کی عظمت کو بیان کیا ہے. اور میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیاں میری سن رہی ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں میری ماؤں, اللہ کے نبی کا تم پر یہ اتنا بڑا احسان ہے. آج کا مستشرق اور ملحد بے دین بھی اس پر اعتراض کرتا ہے بعض دفعہ, لو جی تمہارا نبی تو عورتوں کو پسند کرتا ہے. بھئی اللہ کے نبی نے یہ جملہ فرما کر قیامت تک کی امت کی عورتوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ماں سے زنا کرتے تھے. میں اگر ان حالات کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں. بیٹا ماں کو کہتا تھا امی ابا مر گیا ہے, باپ کی جائیداد تقسیم ہوئی ہے, ہم تجھے بھی تقسیم کریں گے. ماں کہتی غیرت کھا, میں تیری ماں ہوں تو مجھے کیا تقسیم کرے گا. ماں تو اپنی جگہ پر ہے تو میرے باپ کی بچی ہوئی چیز اسی کی وراثت ہے. تو کتابوں میں ہے 5 بیٹے ماں سے زنا. قرآن نے کہا بلا تنکحوا ما نکح آباؤکم. تمہیں شرم نہیں آتی جس سے تیرے باپ نے نکاح کیا تو بھی اس کو اپنی بیوی بنا کے اپنے گھر میں رکھ رہا. یہ زمانہ جاہلیت تھا حضور کے آنے سے. بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی. واقعات نہیں سناتا میں, کس سے کہانی نہیں بتاتا, بڑے لمبے واقعات ہیں, بات اور طرف نکل جائے. ایک صحابی کو حضور نے دیکھا بچی کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے. حضور نے فرمایا بیٹی پیاری لگتی ہے. کہ لگا محبوب آپ نہیں آئے تھے, میں نے اپنے ہاتھ سے گڑا کھود کے 7 بیٹیوں کو زندہ دفن. محبوب یہ تو آپ کی نبوت اور رحمت نے سکھایا ہے کہ بیٹے دفن کرنے کے لائق نہیں, پیشانی چننے کے لائق. المرأۃ الصالحہ. ایک عورت کے 10 شوہر ہوتے تھے. ہمارے مولانا ہزاروی مرحوم سے بھی ایک دفعہ خاتون نے کہا تھا مرد 4 شادی کر سکتا ہے, عورت کو کیوں حق نہیں. بڑے آدمیوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. بابے نے کہا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ نے تیرے وجود کو برتن بنایا ہے, تو ایک کی علیحدہ چیز کہاں سنبھال کر, یہ تو خلط ہو جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا کس کی اولاد ہے, نسل میں شک پڑ جائے گا. اس لیے اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کا حکم تو دیا ہے, عورت کو ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرا رکھنے کی اجازت. اللہ زمانے جاہلیت میں بہن کو بھائی بازار کے چوراہے میں کھڑا کر کے کہتا تھا بہن کو بیچنا چاہتا ہوں, اس کا حسن ایسا ہے, آنکھیں ایسی ہیں, سینہ ایسا ہے, کمر ایسی ہے, کوئی خریدا. میری بات کو سمجھنا. حضور نے المرأۃ الصالحہ کہہ کر عورت کے تقدس کو اتنا بلند کر دیا کہ آج وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آج بھی کئی عورتیں اس حوالے سے کہتی ہیں ہمارے حقوق کی بات ہے, ہمیں حق نہیں ملتا. خدا کی قسم جو حق تمہیں اسلام نے دیا ہے دنیا کے کسی مذہب نے. اللہ کے نبی نے المرأۃ الصالحہ کہہ کر تیرا حق بتایا ہے کہ تو نیک بن جا. جب تو ماں بن کے آتی ہے تیرے قدموں میں نبی نے چادر بچھائی ہے. حضور نے تیرے قدموں میں جنت بتائی, الجنت تحت اقدام النبی. ایک روایت میں آتا ہے سیدہ حلیمہ حضور کے پاس آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا, خیال فرمایا, خدمت کی, شہد اور دودھ شربت بنا کے پلایا, مٹھیاں بھرتے رہے. حضور جب جانے لگی تو پوچھا گیا کہ محبوب یہ پراگندہ بال, یہ پریشان حال, یہ اجڑی ہوئی عورت, یہ بوڑھی سی خاتون, اس کا اترا ہوا لباس, آپ اس کا اتنا استقبال اور خیال کر رہے ہیں, یہ کون ہے. حضور نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں, مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ ہے. المرأۃ الصالحہ کہہ کر اسلام نے تیرا یہ تقدس بنایا ہے کہ تو ماں بن کے آ, تیرے قدموں میں اسلام نے چادر بچھائی ہے, نبی نے تیرا احترام کیا. اللہ کے نبی نے المرأۃ الصالحہ پہ کہہ کر, توجہ سے بات کو سمجھنا, بیٹی کا تقدس بیان کیا ہے.
عنوان تو بڑا وسیع ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں۔ حضور کی سب سے پہلی اور بڑی بیٹی سیدہ زینب، جس کو حضور فرماتے تھے سیدہ تو بنا کی، میرے سارے بیٹوں میں سردار میری زینب ہے، اور بڑا عجیب محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ جس وقت خدیجہ نے کلمہ پڑھا اسی وقت زینب نے کلمہ پڑھا۔ ہمارے ہاں معاف کرنا علماء کرام، ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ہم بچوں میں حضرت علی کا نام تو لیتے ہیں، بچیوں میں زینب کا نام لینا بھول جاتے ہیں، جس نے 8 سال کی عمر میں نبی پر کلمہ پڑھا۔ حضور کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب، سب سے زیادہ قربانی دینے والی۔ اس کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، اس وقت واقعات نہیں بتاتا۔ دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ، جس کا حضور اتنا احترام کرتے تھے کہ جس وقت یہ ہجرت کر کے حبشے کی طرف جانے لگی، 2 چھوٹی سی کٹھریاں بنی، ایک حضرت عثمان نے سر پر اٹھائی، ایک حضرت رقیہ نے اٹھائی۔ حضور نے حضرت رقیہ کو فرمایا بیٹی مجھے دے، میں اپنے سر پر اٹھا کر تمہیں الوداع کرنے کے لیے چلتا ہوں۔ بیٹی بار بار انکار کرتے رہی، آپ ابا ہیں، میں عاقب کی بیٹی ہوں، میں اٹھاتی ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں میں اٹھاتا ہوں۔ آخر بی بی خاموش ہو گئی، اور حضور نے ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا، بیٹی مجھے اٹھانے دے، اس لیے کہ بیٹیوں کے بوجھ باپ ہی تو اٹھایا۔ پھر حضور نے اپنے سر پر بکری اٹھائی اور سیدہ رقیہ کو روانہ کرنے کے لیے گئے، اور جب تک عثمان اور رقیہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے، حضور کھڑے ہو کر دیکھتے، اور جب بھی کوئی وہاں سے آتا تو حضور فرماتے میرے عثمان کا حال سنو، میرے رقیہ کا حال سنو۔ یہی رقیہ تھی جس وقت حضور بدر سے فتح کر کے واپس آ رہے تھے، مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے، صحابہ اکرام نے محبت سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور جہاد کا نعرہ لگایا کہ ہم کامیاب ہو کے آئے ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید چھوٹے سے بچے تھے، دوڑ کے باہر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نظر پڑی تو حضور نے پہلا جملہ فرمایا کہ میری بیٹی رقیہ بیمار تھی، میں عثمان کو اور تمہیں چھوڑ کے آیا تھا، رقیہ کا کیا حال ہے؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا محبوب اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں، رقیہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ حضور گھر نہیں گئے، مسجد نبوی نہیں گئے، بدر کی خوشی اپنی جگہ پر تھی، لیکن بیٹی کی جدائی کے غم کی یہ کیفیت تھی۔ حضور سیدھا قبرستان تشریف لے گئے، حجاج نے دیکھا ہے وہ 4 قبریں حضور کی بیٹی کی اکٹھی ہیں ایک ہی جگہ پر۔ حضور اس قبر پر جا کر کھڑے ہو گئے، سیدہ رقیہ کو قبر میں دفن کر کے اوپر مٹی دی جا چکی تھی، حدیث میں آتا اوپر جا کے کھڑے ہو گئے۔ حضور کہا گیا محبوب کہیں تو ہم آپ قبر کھولیں، آپ اپنی بیٹی کا آخری دیدار کریں۔ حضور نے فرمایا آج میں اپنی بیٹی کی قبر کھولوں، دنیا میں رواج بن جائے گا، قبریں کھلے گی، مردوں کی بے حرمتی ہوگی۔ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گیا تھا، میں اپنی بیٹی کو رب کے سپرد کرتا ہوں، اور فرمایا رقیہ بیٹی اب تیری اور میری ملاقات اللہ کے حوالے۔ حدیث میں آتا ہے حضور قبر پر کافی دیر کھڑے ہو کر کچھ پڑھتے رہے، آنسو بہتے رہے۔ حضور کے کندھے پہ ایک چادر تھی، میرے پردے کے بڑی عجیب روایت ہے، ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی وہی کھڑی ہوئی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، اور فاطمہ بہن کی جدائی پہ اتنی روئی کہ حضور اس چادر سے اپنے آنسو بھی پوچھتے تھے اور فاطمہ الزہرا کے آنسو پوچھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ چادر آنسو سے بھر گئی، لیکن زبان سے اف کا جملہ نہیں نکلا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضور نے بیٹی سے یہ محبت کر کے المرأۃ الصالحہ کہہ کے بیٹی کی حیثیت سے تیری عزت کو اونچا کیا، ورنہ تو زندہ دفن ہوتی تھی، بازار کے چوراہے میں بکتی تھی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ